السلام علیکم جی. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں کچھ سولوشنز دوں گا جو گورنمنٹ لیول پر آپ یوز کر سکتے ہیں, ہماری گورنمنٹ یوز کر سکتی ہے اور اس سے کافی سارا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے اینڈ وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ آلموسٹ جو ہے وہ بغیر کوئی پیسہ لگائے آپ پیسہ نکال سکتے ہیں. بیسیکلی ہماری جو ابھی کی مین ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ہم کوئی انکم سورس جنریٹ کر سکیں جہاں سے ہمیں پیسہ آ سکے اینڈ دین ہم اپنے جو قرضے ہیں وہ اتار سکیں تاکہ ہم اس جو ڈیپٹ ٹریپ جو ایک بنا ہوا ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی مینشن کیا تھا اس سے ہم باہر نکل سکیں. تو اب اس میں ڈفرینٹ چیزیں بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں اور بہت سارے کام ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اینڈ اسٹل آپ اچھی خاصی جو ہے وہ ایک انکم سورس جنریٹ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بلینس آف ڈالرس, یعنی میں یہ نہیں بات کر رہا کہ چند کروڑ روپے یہاں پہ آپ کو آئیں گے, بلینس آف ڈالرس نکالے جا سکتے ہیں. اس میں جو فرسٹ سولوشن ہے آبویسلی میں کیونکہ میرا کام سارا اکانومی سے ریلیٹڈ ہے اینڈ میں کرپٹو کرنسیز میں بھی انوالوڈ ہوں, تو جو فرسٹ چیز ہے وہ آبویسلی ایک کرپٹو کرنسی ہے کہ ہم اپنے گورنمنٹ اپنے ملک کی خود سے ایک کرپٹو کرنسی جو ہے وہ لانچ کرے اور اس پہ آپ اس کو پروف آف اسٹیک پر لائیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا, پروف آف اسٹیک ہوتا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. بیسیکلی آپ کر کیا سکتے ہیں, اپنی گورنمنٹ کی ایک کرپٹو کرنسی لانچ کر سکتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل اگر میں بتاؤں تو یہ چیز آلریڈی ہو چکی ہے اور یہ چیز ورکنگ ہے, سکسیزفل ہوئی ہے, تب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. ایک چھوٹا سا ملک ہے, اگر آپ اس کے بارے میں سرچ کریں, وینزویلا, انہوں نے ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے ہی اپنی جو ہے وہ کرپٹو کرنسی لانچ کی ہے اور پیٹرو کے نام سے اینڈ اٹ واز بیکڈ بائی پیٹرول بیسیکلی کیونکہ وہ ایک کنٹری ہے جہاں پہ کافی زیادہ آئل ہے, تو وہ پیٹرول بیکڈ کرپٹو کرنسی ہے. بٹ ہم کو بیک اینڈ پہ کچھ نہیں رکھنا, ہم اپنی کنٹری کے لیے خود کی ایک کرپٹو کرنسی بھی لانچ کر سکتے ہیں اور وہ اس کا جو بیسیکلی جو اس کی پرائس ہوگی اٹ ول موو ود دا ڈیولپمنٹ آف آور کنٹری. تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی زیادہ پیسے لگانے کی, جسٹ فرام فیو ملین ڈالرز آپ اس پروجیکٹ کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اینڈ اگر آپ کو میں بتاؤں کہ وینزویلا نے اس میں سے کتنا اکٹھا کیا ہے, تو ایک چھوٹا سا کنٹری وینزویلا ہم سے بہت چھوٹا کنٹری ہے, یعنی وہ اب وہاں پہ جو اکانومی کی سچویشن ہے, جو کرائسس کی سچویشن ہے, وہ ہم اس سے یوں سمجھے 1000 گنا بہتر ہے. اگر وہاں پہ آپ جائیں, ان کی جو کرائسس ہے اس کی سچویشن کو دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ اپنے پاس جو ان کا پیسہ پڑا ہوا ہے اس کو زمین پہ ایسے ہی پھینک رہے ہیں, سڑکوں پہ پھینک رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب اس کی ویلیو ہی نہیں رہی. کرائسس کی یہ سچویشن ہے, آپ نے ایک بریڈ خریدنی ہو تو آپ ایک اتنا بڑا بنڈل لے کر جاتے ہیں پیسوں کا اینڈ اس کے بدلے میں آپ کو جسٹ ایک بریڈ ملتی. تو یہ سچویشن ہے کرائسس کی. تو ان کس کرائسس میں, اس سچویشن میں وینزویلا نے چند منتھس میں $5 بلین کا ریونیو جنریٹ کیا ہے صرف ایک اپنی کرپٹو کرنسی لانچ کرنے سے. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم ان سے بہت بڑے کنٹری کے سائز کے حساب سے, پاپولیشن کے حساب سے, جو ہمارے پاس ریزروز ہیں ان کے حساب سے, جو پیسہ ہے جو آ رہا ہے اس کے حساب سے, ہر لحاظ سے جو ہمارے ریسورسز ہیں یا جو انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں جو ریکگنیشن ملی ہے, ہم ان سے کئی زیادہ بہتر ہیں. وینزویلا از وے بیہائنڈ اس اینڈ آئی تھنک کہ ہم جب وہ 5 بلین اکٹھا کر سکتے ہیں تو آئی تھنک ہم کم سے کم بھی 10-20 بلین ڈالر تو اکٹھا کر ہی سکتے ہیں. اینڈ 10-20 بلین ڈالر از اے ویری بگ اماؤنٹ آف منی. اور ہم 6 بلین ڈالر کے لیے, میں نے پچھلی ویڈیو میں اسی وجہ سے کہا تھا کہ ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی, ہم خود سے اس کو سالو کر سکتے تھے. بٹ دین اسٹل ہم وہاں پر گئے, IMF وہاں پہ گھٹنے بھی ٹیکے, ان کی ساری جو شرائط تھی وہ بھی مانی اینڈ دین ایٹ دا اینڈ اسٹل ہم کچھ بھی لے نہیں سکے. ابھی تک جو ہمیں $6 بلین گرانٹ ہوا وہ بھی ہمیں قسطوں میں ملنا ہے اینڈ ہیئر وی کین ارن, میرے خیال میں 10 سے 20 بلین ڈالر ایزیلی نکل سکتا ہے ود ان فیو منتھس. تو وہ تو ہمیں قسطوں میں بھی نہیں ملنا, ہم ایزیلی کافی سارا پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں اور دیٹس ون وے آف ارننگ سم منی جس سے ہم اپنے قرضے اتار سکتے ہیں. ایک اور آئیڈیا میرے ذہن میں تھا, یہ چیز دبئی میں یوز کی گئی ہے. یہ میں وہ آئیڈیاز دے رہا ہوں جو آلریڈی یوز کیے گئے ہیں, جو سکسیزفل ہیں. میں کوئی اپنی طرف سے آئیڈیا نہیں دے رہا, آئی ایم جسٹ ٹیلنگ وٹ ادرز آر ڈوئنگ اینڈ وی کین ریپیٹ اٹ ہیئر ایز ویل. اور کافی سارا ہم اس سے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. دبئی میں آپ کو پتہ ہے
وہاں پہ تیل اتنا زیادہ نہیں ہے، تیل کافی سارا ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا سعودی عربیہ کے پاس ہے یا قطر کے پاس، جہاں پہ جو ریزروز ہیں آئل اینڈ گیس کے، شاید دبئی کے پاس وہ اتنے زیادہ شاید نہ ہوں۔ دبئی میں جو مینلی پیسہ کمایا گیا ہے دیٹ از فرام کنسٹرکشن، انہوں نے کنسٹرکشن سے بہت زیادہ پیسہ کمایا ہے، بلڈنگز بنائی ہیں، ہائی رائزز بنائے۔ ابھی یہاں پہ پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مین کمرشل پلاٹ ہے یا مین کوئی جگہ ہے جہاں پہ آپ پلازا بنانا چاہتے ہیں یا کوئی بڑی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، ایک ہائی رائز بنانا چاہتے ہیں، تو اس کی اول تو این او سی نہیں ملتی، کیونکہ آپ کے پاس اس کے لیے پہنچ بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ کے پاس یا سفارش ہونی چاہیے یا آپ متعلقہ اداروں کو کچھ پیسے دے سکیں، کوئی رشوت دے سکیں، اس طرح کا کوئی سچویشن ہونی چاہیے، تب جا کے آپ ایک ہائی رائز بنا سکتے ہیں۔ اینڈ دین اسٹل آپ گراؤنڈ پلس 40-50 اسٹوریز بنا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ بڑی جو ہے وہ ہائی رائز نہیں بنا سکتے۔ جس طرح سے برج خلیفہ یا وہ بلڈنگ یہاں پہ پاکستان میں نہیں بن سکتی، اس وجہ سے کہ متعلقہ ادارے الاؤ ہی نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑی پرابلم ہے، اس کو سالو کرنا چاہیے۔ اب آپ کر کیا سکتے ہیں اس میں، اس سے ریونیو کیسے جنریٹ ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس یہاں پہ ویسے میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، تو اسلام آباد میں بہت ساری جگہ ہے، گرین بیلٹ ہے پورا، آپ کا پتہ ہے، یہ جسٹ آپ جائیں G11 کی اس سائڈ پہ، ٹھیک ہے، اور جو F11 کے درمیان اور G11 کے درمیان جگہ رہتی ہے، آپ کو ایک پورا گرین بیلٹ ملے گا، یہ مارگلا کے ساتھ بھی اور ادھر بھی، سارا درمیان میں سارا بالکل خالی پڑا ہوا ہے، وہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے رہا، سوائے یہ کہ وہاں پہ چند درخت ہیں، اور ان کی بھی جو ہے وہ کافی سارا ان کو کاٹ دیا گیا تھا شہباز شریف صاحب کے دور میں، جسٹ فار سم پلیس انہوں نے ساری جگہ کاٹ دی اور اس پہ کچھ بنا بھی نہیں ہے، اور کم سے کم 40-50 ہزار درخت انہوں نے کاٹ دی۔ وہ ایک جو نقصان ہوا وہ الگ، اور اس سے کچھ بینیفٹ بھی ہم نہیں لے پائے۔ تو یہ ہماری نااہلی ہے، ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہو سکتی تھیں اگر ہم آواز اٹھاتے وقت پر، لیکن ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اب وہ ایک جگہ خالی پڑی ہے اور بہت ساری جگہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے، اگر آپ آگے جا کے دیکھیں وہ ساری گورنمنٹ کی جگہ ہے اور وہ ساری خالی پڑی ہوئی ہے، ہمیں وہ کچھ بھی نہیں دے رہی۔ وہاں پہ نہ درخت ہیں، بہت سارے ایریا درخت نہیں ہیں لیکن بہت سارا ایریا جو ہے وہ خالی بھی پڑا ہوا ہے، آپ جا کے بے شک دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم وہاں پہ اس کو الاؤ کر سکتے ہیں، وہ ایریا جو جتنا بھی خالی پڑا ہوا ہے ہم الاؤ کر سکتے ہیں انویسٹرز کو کہ آپ آئیں، آپ ہائی رائز بنائیں، ہم آپ کو این او سی دیں گے۔ اینڈ دین کیا ہوگا، وہ جو خالی زمین پڑی ہوئی ہے جو آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہی سوائے نیچرل بیوٹی کے، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہی۔ ہم جب بھی لوگ جاتے ہیں اس طرف ہائی رائز کی طرف، یا سب سے بڑی جو ان کو ریزن بتائی جاتی ہے ہم کیوں نہیں یہ کرنے دے رہے، اس کی سب سے بڑی ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ نیچرل بیوٹی ہے اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسٹرائے اٹ۔ اور یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ کا بیٹا بیمار ہو اور آپ کہیں کہ جی مجھے تو، اور آپ کے پاس چند روپے ہوں اور آپ کہیں جی مجھے تو آج کوئی مٹن یا چکن کھانا ہے، بیٹا جائے باہر میں، یہ وہ والی سچویشن ہے۔ یعنی آپ یوز دیکھیں کہ اگر آپ سمپلی الاؤ کر دیں کہ آپ ہائی رائز بنائیں، اینڈ جو دبئی میں ہوا ہے انہوں نے الاؤ کیا ہے ہائی رائز کو، اتنی بڑی بلڈنگز بنی ہیں۔ اب یہی علاقہ جو سارا خالی پڑا ہوا ہے، یہ ایک ایک گز لاکھوں روپے میں بک سکتا ہے، ایک ایک گز کی بات کر رہا ہوں میں، 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کا ایک ایک گز بک سکتا ہے اگر آپ صرف ہائی رائز الاؤ کر دیں۔ آپ کے ملک کا آدھا قرضہ اسلام آباد کا یہ گرین بیلٹ اتار سکتا ہے، اگر یہ نیچرل بیوٹی اگر آپ کو کچھ نہیں دے رہی تو اس کو یوز کریں۔ اگر آپ کو مسئلہ ہے کہ جنگل خراب ہوگا تو جو جگہیں خالی پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ جائیں۔ راولپنڈی میں کہاں پہ ہے جنگل؟ ہم نے سب کچھ تباہ کر دیے۔ وہاں پہ آپ جائیں، وہاں پہ آپ جنگل بسائیں، جنگل لگائیں، جہاں پہ جگہیں آپ کو خالی مل رہی ہیں وہاں پہ لگائیں۔ وہ نہیں کرنا، یہ بس جی نیچرل بیوٹی نہ خراب ہو جائے، بس ہمیں کام کرنے کی کیونکہ عادت نہیں ہے، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ جائیں، اس کو ہائی رائز کو الاؤ کریں، انویسٹرز کو کہیں کہ آئے جی پیسہ دیں، آپ جا کے یہاں پہ بلڈنگ بنائیں، دیٹس اٹ۔ یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ ایک ایک گز میں کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں روپے میں بکے گا، اینڈ اٹ ول جنریٹ یو بلینز آف ڈالرز ود ان فیو نیکسٹ جو 1-2 سال ہے، اس میں آپ جنریٹ کر سکتے ہیں ایزیلی۔ یہ دونوں کام ایسے ہیں جو آپ سے 1 روپے کی انویسٹمنٹ بھی نہیں مانگتے،
آپ نے صرف تھوڑا سا کوآپریٹ کرنا ہے بزنس مین سے, تھوڑا سا کوآپریٹ کرنا ہے جو بلڈرز ہیں ان کے ساتھ, ان کو الاؤ کرنا ہے کہ وہ یہاں پہ یہ کام کر سکیں. ٹھیک ہے جی. ود دا ٹائم جب یہ چیزیں ہوں گی, ڈیمانڈ بڑھے گی, کنسٹرکشن ہوگی, اس سے آپ صرف یہ نہیں کہ آپ ریونیو جنریٹ کریں گے, آپ اور کتنے فائدے آپ دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بلڈنگ بنتی ہے, ایک بلڈنگ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز ہوگی کہ آپ نے وہ جگہ بیچی ہے جی, اس کے آپ کو ریونیو ہے. سیکنڈلی جب وہاں پہ بلڈنگ بننی ہے تو وہاں پہ مٹیریل لگنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہاں پہ اینٹیں بھی لگنی ہیں, وہاں پہ سیمنٹ بھی لگنا ہے. آپ کی جو انڈسٹری ہے سیمنٹ انڈسٹری ہوگی, باقی جو چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیں یہ جو بلاکس بناتے ہیں فار بلڈنگس, وہ چیزیں وہ استعمال ہوں گی, ریت استعمال ہوگی, اور اس طرح کی جو چیزیں جو بلڈنگ مٹیریل وہ سارا استعمال ہوگا. اس سے کتنا ریونیو جنریٹ ہوگا, لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا, بزنسز کتنے بڑھیں گے. پھر جو لوگ بلڈنگز بنا رہے ہیں, ظاہر بات ہے بلڈنگز بنانے کے لیے آپ کو لیبر بھی چاہیے ہوگی, آپ کو لوگ بھی چاہیے ہوں گے جو وہاں پہ کام کریں. تو جب وہ کام کریں گے تو آبویسلی ان کو بھی فائدہ ہوگا, اس سے جابز بھی کریٹ ہوں گی. تو یعنی جسٹ ایک سمپل الاؤ کرنے سے کہ جو جگہ خالی پڑی ہوئی ہے آپ اس کو استعمال کر لیں, اس ایک سمپل کام سے کتنا کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو. یہ الگ بات ہے کہ ہم کرنا نہیں چاہتے, ہمیں کام کیونکہ کرنا ہی نہیں ہے نا, ہمیں چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم کام کریں. وقار زکا صاحب وہ جناب چیخ کے سارا سال کے جی کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کر دے, کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ, کیا ہوا ہے؟ اینڈ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ زیرو. کیونکہ ہم نے کام ہی نہیں کرنا. ہمیں کیا چاہیے 5-10 بلین 20 بلین ڈالر آ جائیں گے, لیکن نہیں جی, ہمیں نہیں چاہیے. پتہ نہیں کیوں نہیں چاہیے, حالانکہ ہم گھٹنے ٹیک لینے جا کے امریکہ کے آگے, یہاں پہ کام نہیں کرنا. پتہ نہیں اس کی مجھے وجہ نہیں سمجھ آتی. پھر اس سے اور فائدہ کیا ہوگا جب ہائی رائزز بننا شروع ہوں گے, پھر ڈیفینیٹلی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت ریونیو آ جاتا ہے, اسی ریونیو کو یوز کر کے آپ اپنی بلڈنگس بنانا شروع کر دیں. وہاں پہ جو لوگ آ کے رہیں گے, جس طرح سی ڈی اے کے کچھ سیکٹرز ہیں اس طرح کی, لیکن سی ڈی اے کے سیکٹرز کی کیا حالت ہے؟ موسٹلی جو سی ڈی اے کے سیکٹرز ہیں, کوئی بھی ایک امیر بندہ یا ایک پوش گھرانے سے تعلق رکھنے والا بندہ وہاں پہ آ کے نہیں رہے گا, کیونکہ چھوٹے چھوٹے سیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے جی. اور بلاکس بنے ہوئے ہیں, اور جو روڈز ہیں ان کی حالتیں خراب ہیں, جو بلڈنگز ہیں ان کی حالتیں خراب ہیں. ٹھیک ہے جی. ہر جگہ پہ یہی ہو رہا ہے. تو یہ اگر آپ ان کو یعنی اس ریونیو سے کچھ اچھی بلڈنگز بنا دیں, اچھے روڈز بنا دیں جہاں پہ لوگ آئیں, آپ منتھلی اس سے کتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. یعنی یہ وہ چیز ہے جب یعنی آپ ایک پورا سسٹم سٹارٹ کر سکتے ہیں فرام نتھنگ. آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے, صرف ایک اگریمنٹ آپ نے بزنس مینس کے ساتھ کر لیں, بلڈرز کے ساتھ کر لیں, ان کو الاؤ کر دیں کہ یہ بلڈ کریں. ٹھیک ہے جی. جنگل خراب ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, باقی جو جگہیں خالی پڑی ہیں وہاں پہ جا کے درخت لگا دیں, آپ کے لیے اتنا کون سا مسئلہ ہے. آپ نے $10 بلین درختوں کا میرے خیال میں وہ کہا ہوا تھا کہ 50 ارب کوئی اتنے, میرے خیال میں ابھی تک تو میرے خیال میں کوئی 1 ارب بھی شاید بمشکل ہی لگے ہوں, شاید کوئی لگے ہوں. بہرحال اسلام آباد میں یا ادھر تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ جگہ میں صرف اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں, لاہور میں گرین بیلٹ ہے, اور جتنے بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پہ آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں, الاؤ کریں. باہر سے پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, جو باہر کی کمپنیز ہیں ان کو کہیں کہ آپ آئیں یہاں پہ بلڈنگز بنائیں. ٹھیک ہے جی. اور اس سے باہر سے پھر کمپنیز آئیں گی, پھر ان سے جو ریونیو جنریٹ ہوگا وہ بھی ہوگا, پھر اور زیادہ جابز اوپن ہوگی. یعنی اس ایک سمپل کام سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. پھر سیکنڈلی کیا ہو سکتا ہے, میں جس طرح کرپٹو کرنسی کی بات کر رہا تھا اس میں پروف آف اسٹیک کی بات کر رہے ہیں, میں بیچ میں بھول گیا. پروف آف اسٹیک میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ آپ جو بھی انویسٹر آپ کے پاس آتا ہے جی, آپ سے آپ آئی سی او کرتے ہو, انیشیل کوائن آفرنگ ہوتی ہے, جس طرح آئی پی او ہوتا ہے ایک اسٹاکس کا کہ اس میں انیشیل پیپلز آفرنگ, یعنی آپ اسٹاکس فرسٹ ٹائم جو ہے وہ سیل کرتے ہو پبلکلی. اس طرح آئی سی ہوتا ہے کہ آپ کوائنس جو ہے کرپٹو کرنسی کے وہ فرسٹ ٹائم پبلکلی آپ سیل کرتے ہو. اب اس میں کیا کر سکتے ہو, جب کوائنز آپ کو سیل کرو گے اس میں پروف آف اسٹیک ایڈ کر دیں. پروف آف اسٹیک سے کیا ہوگا, جو لوگ بھی آپ کے انویسٹرز آئیں گے ان کو ان کی انویسٹمنٹ پہ آٹومیٹکلی آپ نے اپنی جیب سے نہیں دینا, آپ نے جو اسٹیکنگ سے ریوارڈز جنریٹ ہوں گے آٹومیٹکلی ہوں گے, گورنمنٹ کا کچھ نہیں جائے گا, وہ ریوارڈز جائیں گے ان لوگوں کو, اور آٹومیٹکلی آپ کی جیب سے کچھ بھی نہیں جائے گا, گورنمنٹ کو کچھ بھی نہیں پے کرنا پڑے گا. ایسے 2 فائدے ہوں گے. آپ نے جو ریونیو جنریٹ کیا دیٹس اے گڈ تھنگ, بٹ ایک سیکنڈ چیز یہ ہوگی کہ جو انویسٹرز آپ کے پاس آئیں گے, چاہے پاکستان سے ہو, انڈیا سے ہوں, یعنی باہر جتنے بھی کنٹریز ہیں, انڈیا کو آپ چھوڑ دیں, اب ہم ٹریڈ چھوڑ رہے ہیں ان سے, باقی مطلب باہر جو کنٹریز ہیں, انڈیا, دبئی, پاکستان ہو گیا, دبئی باہر جو آپ کا ایک جو بڑے دوست ہیں آپ کے, سعودی عربیہ ہوگا ان کو ایڈ کریں, چائنا ہو گیا وہ ان کو ایڈ کریں,
رش یا آپ کے اسپورٹ میں ان کو ایڈ کریں, ٹھیک ہے جی, ان سے کہیں کہ آپ انویسٹمنٹس کریں. ان کو کیا ہو گیا, ہر سال جو ان کی انویسٹمنٹ ہوگی, جو ان کے کوائنز ہوں گے, جس طرح سے آپ کے شیئرز ہوتے ہیں اس طرح یہاں پہ کوائنز ہوتے ہیں, وہاں پہ ڈیویڈنڈ ملتا ہے. اسی طرح یہاں پہ اسٹیکنگ ریوارڈز ملتے ہیں, جس طرح سے وہاں پہ ڈیویڈنڈ ملتا ہے. یہاں پہ 5% ان کوائنز کا ملے گا. مثال کے طور پہ ایک انویسٹر ہے, اس نے 1000 کوائنز بائی کیے ہیں آپ کی جو آپ نے کرپٹو کرنسی لانچ کی ہے, اس کو اس کے ہر سال بعد 50 کوائنز جو ہے اس کا ایز اے ریوارڈ ملتا جائے گا, اور وہ سسٹم خود سے جنریٹ کرے گا, آپ کو کچھ پے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کمپنی جس طرح سے ہوتا ہے نا, اسٹاک لانچ کرتے ہیں تو ڈیویڈنڈ کمپنی کو پے کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے جی. یہاں پہ وہ چیز نہیں, ٹھیک ہے جی. وہ سسٹم خود سے جنریٹ کرے گا اینڈ وہ اس کو چلا جائے گا. اینڈ جیسے جیسے پرائس بڑھے گی, مثال کے طور پہ آج 50 کوائنز کی پرائس ہے جی $1, کل بڑھ کے وہ $50 ہو جاتی ہے, کیونکہ کرپٹو کرنسی میں انتہائی زیادہ فلکچویشنز ہوتی ہیں اور پرائسز کافی اوپر جا سکتی ہیں, کیونکہ یہ بالکل نئی مارکیٹ ہے. اور ابھی آپ انٹر ہوں گے تو آپ اس میں ایک چیز اور بھی کر سکتے ہیں, یہ میرے ذہن میں آ گئی. ایک تو یہ ریوارڈ جائے گا ان کو, ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے کہ آپ سارے کوائنز ICO میں نہ لے کر جائیں, کچھ کوائنز لے کر جائیں, ان سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ کریں, کچھ کوائنز آپ رکھ دیں فار دا سیک آف کنٹری. جب فیوچر میں کبھی پرائسز بڑھتی ہیں کوائنز کی تو آپ کے پاس ایک ریزرو بلڈ ہو جائے گا. اس ریزرو کو آپ یوز کر کے مزید بہت کچھ کر سکتے ہیں یار. چھوٹا سے 2 اسٹیپس ہیں چھوٹے سے, یہ آپ لے لیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. انتہائی یعنی جو میرے خیال ہے بہت ساری گروتھ کے چانسز ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو. وہی بات ہم کرنا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے جی. دیٹس اٹ. یہ 2 آئیڈیاز ہیں, وداؤٹ انویسٹمنٹ ہیں, ریونیو بلینز آف ڈالرز جنریٹ کر سکتے ہیں. اینڈ اس سے جو باقی فوائد ہیں اس کے علاوہ, ریونیو کے علاوہ جو لانگ ٹرم میں آپ کو بینیفٹس ملیں گے وہ اس کے علاوہ ہیں, وہ اس کے علاوہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کریں, تاکہ ہو سکتا ہے کسی گورنمنٹ کے بندے تک یہ چلی جائے اور اس ملک کا کوئی فائدہ ہو جائے. دیٹس اٹ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو.